یوٹیوب پر جو آپ کی جانب سے سوالات پوچھے گئے ہیں تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ بے نظیر سوال یہ ہے کہ سعودی عرب اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان نیا دفاعی معاہدہ زیر غور ہے۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کا امریکی دباؤ اس عمل میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ کیا یہ دباؤ ان مذاکرات کو سبوتاژ کر سکتا ہے؟ اچھا مبشر دیکھیں، پاکستان کے ساتھ بھی ایک دفاعی معاہدہ سعودی عربیہ نے کیا ہے، لیکن یہ جو مڈل ایسٹرن ممالک ہیں، قطر، یو اے ای، سعودی عربیہ، ان کی بہت دیر سے کوشش رہی ہے، کئی سالوں سے، کہ یہ امریکہ سے سیکیورٹی گارنٹی لیں۔ ان کے لیے بہت ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ایک سپر پاور ہے، جس قسم کی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے۔ چائنا بھی ایک بہت بڑی پاور ہے، لیکن چائنا کا ذرا ڈپلومیسی کرنے کا طریقہ ذرا مختلف ہے، وہ کوئی سیکیورٹی گارنٹیز نہیں دیتے، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ تو امریکہ کی طرف بہت دیر سے سعودی عربیہ، بلکہ ایم بی ایس نے 2023 میں، میرے خیال سے 2 سال پہلے، انہوں نے فاکس نیوز کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ ہمیں سیکیورٹی گارنٹی نہیں دے گا تو پھر ہم دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں گے۔ اور یہ یاد رہے کہ جو سعودی عربیہ ہے وہ سب سے بڑا بائر ہے، امریکی ویپنز ہیں، آرمز اینڈ ایمیونیشن ہے۔ اور یہ جو ابھی فائنینشیل ٹائمز میں رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ سعودی عربیہ امریکہ سے F-37 چاہتا ہے، اور وہ ٹیکنالوجی چاہتا ہے جس سے وہ ڈرونز کا مقابلہ کر سکے۔ اچھا، اب اس کے بدلے ڈونلڈ ٹرمپ ان سے کیا مانگیں گے، یہ اصل سوال ہے۔ اور یہی کہا جا رہا ہے اس رپورٹ میں بھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی کچھ دن پہلے ایک فاکس نیوز کو انٹرویو میں یہ کہا کہ وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ ابراہیم اکارڈز جو اسرائیل کے ساتھ ہیں اس پہ دستخط کرے۔ تو ابھی بھی ان کی یہ کوشش ہوگی، کیونکہ مبشر اگر آپ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مڈل ایسٹ کی جو ابھی ان کی پالیسی ہے، ان کو لگتا ہے ان کی ایک بہت بڑی جیت ہے۔ وہ بہت دیر سے پہلے یوکرین کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ میں امن لا سکوں گا، وہاں پہ کوئی بات بنی نہیں، اب ان کو لگتا ہے یہ میری جیت ہے، یہ میری سب سے بڑی جو ہے کامیابی ہوگی۔ لیکن کیا سعودی عربیہ ایسا کرے گا یا نہیں کرے گا، مبشر مجھے نہیں لگتا ان حالات میں اس وقت، کیونکہ جو غازہ پیس پلان ہے اس پہ ابھی مکمل طور پہ عمل نہیں ہوا، ابھی بھی اسرائیل اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو ان حالات میں ایک ابراہیم اکارڈ سائن کرنا سعودی عربیہ کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اندرونی ملک کے اندر سے بہت تنقید ہوگی۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی مبشر، یہ جو قطر کے ساتھ بھی ڈیفنس ایگریمنٹ امریکہ نے سائن کی، اور یہ جو ابھی سعودی عربیہ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیسے کرتے ہیں؟ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، وہ صدر ہیں۔ اب اس پہ امریکہ میں بہت بحث ہو رہی ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آپ اس طرح کی اتنی بڑی سیکیورٹی ایگریمنٹ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کی سیکیورٹی ایگریمنٹ امریکہ میں کانگریس کے ذریعے آتی ہے، تو اگر یہ سائن ہو بھی جاتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال رکھتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، آپ سے یہ پوچھیں گے کہ افغانستان کرکٹ بورڈ پاکستان میں ہونے والی سہ فریقی سیریز سے دستبردار، افغانستان کے انکار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے سیریز پر کوئی اثر پڑے گا؟ یہ اثر تو پڑے گا، کیونکہ افغانستان بہرحال ایک نئی ابھرتی ہوئی کرکٹ ٹیم ہے، اور اس نے پچھلے چند سالوں میں بہت اچھا پرفارم بھی کیا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کے ظاہر ہے اس کا تعلق جو سیاسی حالات ہیں جو اس وقت پاکستان افغانستان کے درمیان کشیدگی ہے، یہ اس سے ہے۔ لیکن جس طرح ہم سیاسی معاملات پہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ہم دیکھیں کہ اوور دا ایئرز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب میچ ہوتا ہے، اور جس طرح خاص طور پہ افغانیوں کا ریاکشن اگینسٹ پاکستان ہوتا ہے، شہری لیول پہ، میں جو فینس کے لیول پہ کہہ رہا ہوں، عوام کے لیول پہ، وہ بہت تعجب، ایسا تو ہم نے انڈیا پاکستان کے میچز میں بھی نہیں دیکھا، یعنی انڈیا افغانستان کے میچ میں بھی نہیں دیکھا۔ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ افغانیوں کا جو وہ رد عمل ہوتا ہے وہ بڑا تعجب خیز ہوتا ہے۔ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال یا حالیہ سالوں میں باقاعدہ وہاں جو دبئی میں میچز ہوئے، اس میں پولیس کو انٹروین کرنا پڑا کچھ واقعات میں۔ لیکن اس کا تعلق ظاہر ہے جو پلیئرز کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی سیریز پر اس لحاظ سے تو اگر جیسے زمبابوے کو اپروچ کیا ہے پاکستان میں، زمبابوے کی ٹیم میرے نقطہ نظر سے ویسی کمپٹیٹو ٹیم اس وقت نہیں ہے جیسی کہ افغانستان کی تھی، اور ظاہر ہے اس کا ایک سہ فریقی سیریز سے پہ اثر تو پڑے گا۔ لیکن بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ افغانستان کا ٹیم نہ بھیجنے کا فیصلہ، اس کا تعلق اسپورٹس سے کم، جس طرح ہم نے انڈیا کے کیسز میں دیکھا،
اسپورٹ سے کم اور سیاست سے زیادہ لگتا ہے۔ شاد بھٹی صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق قومی سطح کے اجلاس میں شرکت نہ کرنا صرف ایک سیاسی سٹنٹ تھا، کیا یہ تنقید درست ہے؟ جناب اسپیکر، چونکہ بات عطا تارڑ صاحب نے کی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر یہ بھی ایک عطا تارڑ صاحب کی طرف سے سیاسی سٹنٹ تھا کہ ٹی ٹی پی پی ٹی آئی کا عسکری ونگ بن چکا ہے۔ چونکہ بات عطا تارڑ صاحب نے کی ہے تو پھر یہ بھی میرے خیال سے ایک سیاسی سٹنٹ تھا کہ سہیل افریدی تو بچہ ہے، خیبر پختونخوا ایک بچے کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ چونکہ بات عطا تارڑ صاحب نے کی ہے تو جناب اسپیکر پھر یہ بھی ایک سیاسی سٹنٹ تھا کہ سہیل افریدی دہشت گردوں کا سہولت کار ہے۔ چونکہ بات عطا تارڑ صاحب نے کی ہے تو پھر عطا تارڑ صاحب نے یہ بھی کہا تھا، اور ہو سکتا ہے یہ بھی سیاسی سٹنٹ ہو، کہ دیکھتے ہیں سہیل افریدی کیسے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ پہلی سانس میں کیا کہتے ہیں اور دوسری سانس میں کیا کہتے ہیں، اور گزشتہ کل کیا کہا تھا انہوں نے، اور آئندہ کل کیا کہیں گے۔ جناب اسپیکر، سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ بننے کے بعد شہباز شریف صاحب انہیں فون کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، صوبے اور وفاق کے تعلقات اچھے ہونے کی خبر سناتے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات بہتر کریں گے، اور اس کے بعد سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہوں، عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے پنجاب حکومت کو بھی تحریری طور پر بھیجا ہے، میں نے وفاقی حکومت کو بھی بھیجا ہے، میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ میری عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ مجھے یہ بتائیے جناب اسپیکر کہ ایک بندہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے، حالات اپنے دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ صوبہ کھڑا ہو دہشت گردی کے خلاف، تو کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جی ملاقات کرنے دیں، اور جب ملاقات کرنا چاہیں کریں، کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، منتخب نمائندے ہیں خیبر پختونخوا کے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو یہ پبلسٹی سٹنٹ ہوتے ہیں، یہ سیاسی سٹنٹ ہوتے ہیں۔ ان سٹنٹوں سے ملک کو بچایا جائے، باقی سٹنٹ خود بخود سٹنٹ بازی کی نظر ہو جائیں گے۔ صحیح، آگے بڑھتے ہیں۔ سید محمد علی صاحب، سوال یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ افغانستان بھارت سے تعلقات رکھے لیکن یہ تعلقات پاکستان کی سلامتی کی قیمت پر قائم نہیں ہونے چاہیے، آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل نہیں ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے لگتا یہ ہے کہ جو ٹرینڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں، اس میں لگ رہا ہے کہ جو بھارت کا افغانستان جو ہے وہ ایک پراکسی اسٹیٹ کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے، اور اس کا تعلق صرف ٹی ٹی پی کی سرپرستی سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق میں 3 بہت کلیئر ٹرینڈز دیکھ رہا ہوں جو کہ تشویشناک ہیں۔ ایک فورن پالیسی کی ڈومین میں ہے، جس میں عالمی برادری، عالمی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین منافی جو افغان عبوری وزیر خارجہ نے بھارت میں دورے کے دوران مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے، جو کہ خود میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کی قربانیوں جو ہے اس کے اوپر بھی نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ اور اس کا ایک بہت ہی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک مسلمان نظریاتی ریاست کے طور پہ پہچانوانا چاہتے ہیں، جو موجودہ کابل انتظامیہ ہے، اور لاکھ کے قریب جو شہداء ہیں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی، ان کی سولیڈیرٹی، ان کے دکھ درد کے حوالے سے انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ جو مسلمانوں کی حالت زار ہے اس وقت بھارت کے اندر، مودی سرکار کی ناک کے نیچے اور ان کے ظلم و ستم کے نتیجے میں، کبھی ان کے حوالے سے انہوں نے تشویش کا اظہار نہیں کیا، ان کے ساتھ سولیڈیرٹی لیکن وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ اور فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، اور بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ایک تو پھیلی ریاست بھی بننا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان کی تشویش بالکل بجا ہے، لیکن ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ دفاعی محاذ کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ پہ بھی ہم ان کو آئسولیٹ کریں، اور ایک ریجنل فارمیٹ کے ذریعے تمام ریجنل کنٹریز کے ساتھ مل کر ان کو قائل کریں کہ ان کا جو ارسپانسبل اسٹیٹ کرافٹ ہے وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ اس ریجن کے ہر ملک کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے۔